ہم تینوں چلتے ہوئے اس کمرے کے دروازے تک پہنچی جہاں وہ جھوٹا پیر ٹھہرا ہوا تھا۔ سائمہ نے آنٹی کو بچوں کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سائمہ بالکل میرے پاس تھی ورنہ میں رادھا سے اندر کی پوزیشن پوچھنا چاہتا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ رادھا کی آواز آئے، پریم دروازہ بند ہے، پہلے مجھے کھول لینے دو، اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسے تم خود دیکھو تو بہتر ہے۔ وہ میرے دل کی بات جان گئی تھی۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ اندر سے بند تھا۔ سائمہ کا ماتھا بھی ٹھنکا۔ میں نے یوں ہی روک ڈالنے کے لیے منہ میں پڑا اور دروازے کی طرف پھونک دیا، پھر دروازے کو دھکا دیا، وہ کھل گیا۔ سب کچھ سائمہ کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ میں نے رادھا کی ہدایت کے مطابق اپنی اداکاری جاری رکھی۔ زوردار آواز سے دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ سائمہ اور جاوید بھی میرے پیچھے تھے۔ کمرے میں تقریباً اندھیرا تھا۔ بڑی مسحور کن خوشبویات پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پیر فرتوت اس وقت نائمہ پر جھکا ہوا تھا، جو ہیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح اچھلا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کی خلوت میں مداخلت کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ دوسرے، اس نے دروازے کو اندر سے چٹخنی لگا کر بند کر رکھا تھا۔ سائمہ نے جلدی سے لائٹ جلا دی جس کا بٹن دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ کمرے میں تیز روش وشنی پھیل گئی۔ لئی میرے سامنے ہی وہ لنتی کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ روایتی عاملوں اور پیروں جیسا تھا۔ لمبا سا سبز رنگ کا چوغا اس نے پہن رکھا تھا۔ بڑے بڑے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کسی سانڈ کی طرح پلا ہوا تھا۔ داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی لمبی سی ہڈی تھی جسے وہ غالباً نائمہ کے جسم پر پھیر رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، ہم سب کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن شیطان صفت آدمی تھا، فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا کر گر جا۔ کس کی اجازت سے تم لوگ اندر داخل ہوئے ہو؟ میں نے کہا نہیں تھا کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی اندر نہ آئے۔ اس کے منہ سے کف اڑانے لگا۔ سب کے چہرے پر نظر ڈال اس کی آنکھیں مجھ پر ٹک گئیں۔ جاوید کو تو وہ جانتا ہوگا کیونکہ بقول رادھا کہ وہ کئی دن سے یہاں ڈیرے لگائے بیٹھا تھا۔ میں اور سائمہ اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں مجھ پر ٹکی تھیں۔ کون ہے تو اس نے گرج کو پوچھا۔ یا حضرات، میں جاوید کا بہنوئی ہوں۔ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں اس سے بری طرح خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ لیکن یہاں کیوں آیا ہے مردود؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اس بچی پر سخت جادو ہوا ہے اور ہم اس کا اتارا کر رہے ہیں؟ تو نے جرت کیسے کی ہماری اجازت کے بغیر اندر داخل ہونے کی؟ وہ غضبناک ہو کر دھا۔ سائمہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی کہ کہاں تو میں اس کی مما کے سامنے اسے جھوٹا اور فریبی پیر کہہ رہا تھا اور اب خوف سے میرا برا حال تھا، لیکن میں بالکل رادھا کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ اگر نہیں گیا تو پھر اب کیا کریں گے جناب؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن کا علاج ہو؟ وہ جاوید کی طرف مڑا۔ میں کیا؟ وہ بیچارہ بری طرح گڑ بڑا گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کیا اور اپنی نظریں پیر پر جما دیں۔ اچھا اب میں سمجھا تو بھی ماں ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ بد بدانا شروع کر دیا، پھر بڑی بڑی مکاری سے بھری آنکھیں کھول کر بولا، دو اب سمجھا تو ہے وہ آستین کا سانپ، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ یہ اس بچی کے شوہر سے ملا ہوا ہے، اس پر جادو کروانے میں اس کا ہاتھ بھی ہے۔ پیر نے بڑے پر جلال لہجے میں انکشاف کیا۔ اس کا مخاطب جاوید تھا۔ سائمہ جو منہ کھولے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو لو کے پٹھے۔ اچانک وہ گرجی۔ مجھ پر الزام تو وہ کسی صورت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ فاروق تو نائمہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں، مجھے تو جعلی پیر لگتا ہے۔ اگر تو کوئی اللہ والا ہوتا تو اس طرح جھوٹی بکواس نہ کرتا۔ اس نے ادب آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے پیر کو لتوڑ کر رکھ دیا۔ پیر کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئیں۔ اس نے قہر آلودہ نظر سائمہ پر ڈالی۔ تو جانتی ہے کس کے سامنے زبان درازی کر رہی ہے؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتی ہے؟ بے وقوف، اس بدکار نے تجھ پر بھی جادو کروا رکھا ہے جس کی وجہ سے تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اگر عیبوں کو پردہ پوشی کا حکم نہ ہوتا تو میں ابھی اس لئیم کے کالے کرتوت تجھے دکھا دیتا۔ وہ منہ سے کف اڑتا ہوا غصے میں گرج رہا تھا۔ کرتوت تو تیرے گندے ہیں،
کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی نوجوان غیر محرم لڑکی کو بند کمرے میں رکھ کر جادو کا علاج کیا جائے؟ یہ تو کسی قسم کا علاج کر رہا ہے۔ سائمہ میرے بارے میں اس کی بکواس سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ میں خاموش کھڑا ان دونوں کی بحث سن رہا تھا کیونکہ رادھا خاموش تھی تو مجھے بدکار کہہ ہی رہی۔ تجھ پر خدا کا عذاب نازل ہوگا، وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ ٹھہر، میں تیری گز پھر کی زبان ابھی بند کرتا ہوں۔ اس کے مکروہ ہونٹ تیزی سے ہلنے لگے۔ اب خاموش رہنا مناسب نہیں موہن، آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دو۔ رادھا نے مجھے ہدایت دی۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک پڑ رہا تھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا کہ سے طرف جا گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ وہ تیورا کر پیچھے کی اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا۔ میں نے گرج کر کہا، بہت سن لی تیری بکواس، تو کسی گندی نالی کا کیڑا ہے۔ میں ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ وہ بل کھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ قد اس کا تقریباً میرے برابر تھا، لیکن وہ خواب بلا ہوا تھا۔ اس نے وہ ہڈی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی میری طرف کی۔ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر منہ ہلانا شروع کر دو۔ رادھا کی دوسری ہدایت آئی۔ میں نے حرف بحریف عمل کیا۔ ہڈی یک بیک رسی میں تبدیل ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ یوں لپٹ گئی جیسے کسی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار چھا گئے۔ رسی اس کے ہاتھوں کے گرد خود بخود کسی جا رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس کا توڑ کرنے کی فکر میں رہا، لیکن اس نے دیکھ لیا کہ یہ ممکن نہیں تو وہ بری طرح وہ کھلا گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اب کیا خیال ہے آپ کا اپنے بارے میں جناب علی؟ میں نے تنزیہ انداز میں کہا۔ نت تو ٹھیک نہیں کر رہا۔ اب بھی باز آ جاؤ، مجھے خدا کا خوف ہے، ورنہ ابھی تجھے بتاتا کہ اللہ والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی خودی بلند رکھنے کی کوشش کی۔ موہن اپنے ہاتھ کا رخ اس کے پیروں کی طرف کر کے جھٹک دو۔ رادھا نے کہا۔ میں نے اس بار بھی اس کی بات پر عمل کیا۔ ہوا میں ایک رسی نمودار ہوئی اور اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھ چکے تھے۔ پیر چھڑانے کے لیے زور لگانے پر وہ دھڑام سے نیچے آن گرا۔ اس کا سر زور سے سائیڈ ٹیبل کے کنارے سے ٹکرایا اور خون کا ایک فوار ایسا الفابل پڑا۔ ہائے میں مر گیا، وہ اذیت سے چیخا۔ اچانک رادھا اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور اس موٹے پیر کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کا ہاتھ دراز ہو گیا تھا۔ پیر کو ہوا میں معلق دیکھ کر سائمہ اور جاوید آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نازک بدن رادھا نے اسے ایک ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا۔ وہ ہوا میں لڑکا ہاتھ پاؤں مارنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ چیخ رہا تھا۔ دو تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی کو دھوکے نہیں دوں گا۔ مہربانی کرو میرے اوپر ترس کھاؤ، میں بوڑھا آدمی ہوں، مر جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھر کے نوکر اس کی چیخیں سن کر کمرے کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ پیر کی گردن کے گرد رادھا کے ہاتھ کا حلقہ کے تنگ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ مجھے خطرہ تھا تھوڑی دیر اور وہ موٹا لئیم اسی حالت میں لٹکا رہا تو مر جائے گا، اور یہ بات سائمہ کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ میں نے رادھا کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ رادھا نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ سانڈ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ گلا دینے کی وجہ سے وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ دونوں ہاتھ گلے پر رکھے وہ اوندھے منہ زمین پر پڑا تھا۔ موہن اس نے تمری ساسو ماں سے 2 لاکھ روپیہ بٹور رکھا ہے۔ رادھا نے انکشاف کیا۔ حرامزادے، اب بتا کون جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ ان شریف لوگوں سے 2 لاکھ لے کر تیرا گندا نفس نہیں بھر تھا جو اس معصوم لڑکی کی عزت کے در پہ ہو رہا تھا؟ میں نے گرج کر کہا، مجھے معاف کر دو استاد جی، آئندہ میں کبھی بھول کر بھی ادھر نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو تمہیں اللہ دعا واسطہ۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آیا۔ جب تو شیطان بنا اس کی عزت خراب کرنے چلا تھا، اس وقت تجھے خدا یاد نہ آیا، اب مجھے اللہ کے واسطے دے رہا ہے۔ تجھے معاف کرنا تو انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے نہیں۔ تجھے تیرے کیے کی سزا ضرور ملے گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔
राधा मेरा इशारा समझ गई थी कि मैं क्या चाहता हूं। उसने अपना नाजुक हाथ पीर की तरफ करके झटक दिया। अचानक इसके मुंह से झाग निकलने लगा, हाथ पांव ऐंठ गए, जिस्म फड़कने लगा। तकलीफ से इसके मुंह से काहीं निकल रही थी। फारूक, बस करे, इसे छोड़ दे, कहीं ये बदबख्त मर ही ना जाए। नर्म दिल साइमा ने जब इस बदकार की ये हालत देखी तो उसे तरस आ गया। उसका सांस उखड़ने लगा था। मैंने राधा की तरफ देखा। उसने दोबारा अपना हाथ इसकी तरफ करके झटक दिया। तकलीफ वास्त से बिगड़ता इस मनहूस का चेहरा तेजी से बहाल होने लगा। वो आहिस्ता से उठकर बैठा गया। अब वो मुल्तजी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। अगर कोई जावेद से ये कहता कि कल क़यामत आ जाएगी तो शायद वो इतना हैरान ना होता जितना वो इस वक्त नजर आ रहा था। बात थी भी हैरान कुन। अब क्या ख्याल तेरा अपने बारे में? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कौन करता हूं या उस्ताद, मुझे मुआफ कर दो। मैं आज से इन कामों किसी को धोखे नहीं दूंगा। मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालूंगा। वो 1 मिनट में सीधा हो गया था। इसी वजह से तेरी जान बख्शी हुई है कि तेरे मासूम बच्चे हैं, वरना दिल तो ये चाहता है कि तुझे कब्र में उतार दूं। मैंने नफरत से कहा। खड़ा हो जा और अभी जाकर वो रकम लेकर आजू। तो ने इन शरीफ लोगों से हथियाई है। बहुत बेहतर जनाब, मैं 1 घंटे में वापस आता हूं। वो जल्दी से खड़ा हो गया। सुन, अगर इस बार तूने धोखा दिया तो फिर रोए जमीन पर तुझे बचाने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ताला भी जालिमों का साथ नहीं देता, सुन लिया? मैंने कड़क कर कहा। जीम, हज, जी हां, अभी लाता हूं रकम। अब बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं अब धोखे देने का सोच भी नहीं सकता। वो बुरी तरह खौफजदा हो गया था। अब दफ हो जा, मैंने हिकारत से कहा। वो यूं कमरे से भागा जैसे एक लम्हे की ताखीर भी हुई तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा। पानी मंगवा कर उसे नायमा पर छिड़क दो, ये होश में आ जाएगी, राधा ने कहा। मैंने जावेद को पानी लाने के लिए कहा। इसके जाते ही सायमा मेरे साथ लिपट गई। फारूक, मैं सोच भी ना सकती थी कि अपने इतना कुछ सीख लिया होगा। वो खुशी से भरपूर लहजे में बोली। मैंने ये सब कुछ तुमसे इसलिए पोशीदा रखा था कि मेरे उस्ताद साहिब का हुक्म था, मैंने इसे अपने साथ लगा लिया। जावेद के कदमों की चाप सुनाई दी तो वो फौरन मुझसे दूर हो गई। मैंने पानी का गिलास लेकर इस पर फूंक मारी और नायमा पर छिड़क दिया। वो यकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और आंखें फाड़े चारों तरफ देखने लगी। फिर जैसे ही इसके नजर मुझ पर पड़ी, अपने पास पड़ा दोपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। मीम, मैं कहाँ हूं, मुझे क्या हो गया था? इसकी आवाज में नकाहत थी। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। ठीक हो जाओ, अल्लाह ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा। कुछ नहीं मेरे जान, रीजान, तुम बिल्कुल टीगी इलिया। नायमा के कमरे में जाना है। मैंने जावेद से कहा। नायमा तुम भी आ जाओ। इस बार मेरा मुखातिब नायमा थी। सब कुछ मैं राधा की हिदायत के मुताबिक कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम इस कमरे में थे जो नायमा के लिए मखसूस था। वो जब भी मैं के आती यहीं ठहरती। प्रेम, नायमा के बिस्तर के पास खड़े हो जाओ और बाकी लोगों को एक तरफ बैठने के लिए कह दो। नायमा को इस सोफे पर बिठा दो और तुम लोग सामने दूसरे सोफे पर बैठ जाओ। इस सब ने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैं बेड के पास खड़ा हो गया। अब मैं राधा के अगली हिदायत का मुंतजिर था। इस सारे वक्त में वो दूसरों की नजरों से ओझल मेरे साथ खड़ी रही थी। राधा ने आगे बढ़कर बेड की चादर हटाई, फिर मैट्रिस को एक कोने से पकड़कर बेड से नीचे फेंक दिया। ये सब कुछ बखुद हो रहा था क्योंकि राधा तो नजरों से ओझल थी। मीट्रेस के नीचे लकड़ी का फटा था। उसके ऊपर 4 कीले, मीखें, 2 तावीज और एक गेंदे का खुश्क फूल पड़ा था। राधा ने सब चीजों को उठाया और मेरे हाथ पर रख दिया। तीनों बहन भाई हैरत से मुंह खोले सब कुछ देख रहे थे जो खुद बखुद हो रहा था। ये सब चीजें हुआ में तैरती हुई मेरे हाथ पर आकर टुक गईं। एक प्याली में दूध मंगवाकर ये सब कुछ इसमें डाल दो, राधा ने कहा। मैंने जावेद को प्याली में दूध लाने के लिए कहा। दूध आने के बाद मैंने वो सारी चीजें इसमें डाल दे। प्याली में से ऐसी आवाज उभरी जिस तरह कोई गर्म तपती हुई चीज दूध में डाल दी जाए। साथ ही धुआं भी निकला। उधर नायमा बैठे बैठे लहराई और सोफे पर गिर गई। सबके साथ में भी चौंक गया। चिंता ना करो प्रेम,
یہ ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ سائمہ اور جاوید جلدی سے اس کی طرف لی کہ میں نے انہیں اشارے سے روک دیا اور ایسے ہی اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف کر کے جھٹک دیا۔ پکے پنڈت بنتے جا رہے ہو، رادھا کی مدھر ہنسی میرے کان میں پڑی۔ مجھے بڑے زور کی ہنسی آئی جسے میں نے ہونٹوں میں دبا لیا۔ 1-2 منٹ کے بعد نائمہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بشاشت کیسی طبیعت ہے تھی۔ سائمہ نے جلدی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چند اب باجی، ایسا لگ رہا جیسے میرے سر پر منو بوجھ تھا جو یکدم اتر گیا۔ اب میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ میری گڑیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سائمہ نے اسے تسلی دی، لیکن باجی یہ سب کیا تھا؟ میں تو پیر صاحب کے پاس تھی، انہوں نے مجھے کہا تھا لیٹ کر آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا، پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ یہ میرے بیڈ کے میٹریس کے نیچے سے کیا نکلا تھا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تم اپنے بھائی جان کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام سے تمہارا علاج کیا۔ کسی نے تمہارے اوپر کالا جادو کروا رکھا تھا۔ سائمہ نے میرے پاس آ کر آہستہ سے پوچھا، بھی تو صرف نائمہ پر سے جاوید ختم ہوا ہے، لیکن شرجیل کا باقی ہے، اسے بھی جادو کے زور سے نائمہ سے جدا کیا گیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اسے تسلی دی۔ چلو اٹھو، نہا کر فریش ہو جاؤ، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سائمہ نے پیار سے نائمہ کو ڈانٹا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں اپٹے۔ سائمہ نے ملازمہ کو چائے بنانے کو کہا، جس کا نام گوری تھا۔ اس ملازمہ کا ذکر میں بطور خاص کروں گا۔ عمر اس کی بمشکل میں سال ہوگی۔ لامبا قد، سانولا رنگ، اس پر غضب کے تیکھے نقوش، بڑی بری بھنور اسی آنکھیں، گھنے سیاہ بال جو گھٹنوں سے نیچے آتے تھے۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر آئی تھی۔ اس کا تعلق خانہ بدوشوں کے قبیلے سے تھا۔ اس علاقے کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہے۔ ایک بار اس کے قبیلے والے یہاں آ کر ٹھہرے، یہ بھیک مانگنے آئی۔ نائمہ نے اس کو دیکھا تو پوچھا، میرے گھر نوکری کرو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب اس کے گھر والوں کو بلا کر بات کی گئی تو وہ کسی طور راضی نہ ہوئے۔ ادھر نائمہ نے ضد پکڑ لی تھی کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اس وقت گوری کی عمر 13-14 سال تھی۔ سسر نے بھاری رقم اور ڈرا دھمکا کر اسے اس کے والدین سے لے لیا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کسی طور ان کی اولاد نہ لگتی تھی۔ شاید خانہ بدوشوں نے اسے کہیں تھی شرجیل پر 601 سے اغوا کیا تھا۔ بہرحال وہ کسی گندے خون کی پیداوار تھی۔ آج کل سینا کی اعلی کار بنی ہوئی بری طرح عاشق تھی، لیکن نائمہ کے خوف سے اپنے جذبات دل میں چھپائے رکھتی۔ سپنا نے اسے ہیلا دے رکھا تھا کہ اگر تم میری مدد کرو تو جب شرجیل مجھ سے شادی کر لے گا تو تم بے شک اس سے پیار محبت کرتی رہنا۔ سپنا چونکہ خود طوائف زادی تھی، اس لیے اسے اس قسم کی بے غیرتی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ گوری جب چائے لے کر آئی تو میں نے محسوس کیا وہ بار بار کنکھیوں سے میری طرف دیکھتی۔ کبھی شامی کباب، کبھی کوئی اور ڈش میرے سامنے رکھ کر بڑی ادا سے کہتی، صاحب جی یہ کباب کھائیں، میں نے بنائے ہیں، بڑے لذیذ ہیں۔ اس گھر میں آ کر اس نے رنگ روپ بھی خوب نکال لیا تھا۔ سائمہ نے بھی اس کی حرکت نوٹ کر لی تھی، اس کی سبھی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ ٹھیک ہے گوری، تم جاؤ، جا کر کھانے کا انتظام کرو۔ وہ منہ بناتی چلی گئی۔ نائمہ کے بستر کے نیچے تعویذ اور دیگر عملیات کی چیزیں بھی اسی نے لا کر رکھی تھیں، اور یہ سب کچھ سپنا کی ہدایت کے مطابق کیا گیا تھا۔ جاری ہے۔